علامہ صاحب، قرآن حکیم کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات کی بات نہیں کی، آپ کے اتنے لاتعداد معجزات تھے، آپ فرما سکتے تھے کہ میں وہ پیغمبر ہوں جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جس نے سورج کو واپس بلایا، اور جتنے آپ کے معجزات مبارک تھے، لیکن آپ نے جو بات پیش کی فقط لبثت فیکم عمرا، یہ ایک سامنے بہت بڑا حوالہ ان کے سامنے رکھ دیا اور ایک نمونہ سامنے رکھ دیا۔ یہ بتائیے کہ کیوں آج ہم جو ہیں وہ اس بات کو اس گہرائی کے ساتھ نہیں محسوس کر رہے؟ فقط لبثت فیکم عمرہ، یہ اس لیے فرمایا گیا کہ چونکہ ماضی میں 40 سال تک دنیا نے انہیں صادق اور امین کہا تھا، ان کی صداقت اور امانت کو دیکھا بھی تھا، محسوس بھی کیا تھا اور برتا بھی تھا، اس لیے اپنی ماضی کی زندگی کو مستقبل کے دعووں کے لیے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ 40 سال تک قرآن بن کے دکھا دیں اور 40 سال بعد قرآن پڑھ کے سنا دیں، تاکہ وہ اپنے دعووں کے لیے مستقبل میں دلیل تلاش نہ کریں دنیا، بلکہ ماضی کی زندگی جو ہے بطور ثبوت ہو۔ اور یقینی اور لازمی طور پر یہ ان تمام داعیان دین کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہے یہ آیت کریمہ، کہ پہلے تم اپنے کردار کو اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں لوگ صادق اور امین ماننے لگیں، اور اس کے بعد جب تم دعویٰ کرو گے اسلام کی حقانیت کا تو لوگ اسے تسلیم کریں گے۔ فرق یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پیغمبر اعظم نے لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب دیا تھا اور زندگیاں کتاب کے مطابق ڈھال دی تھیں۔ اسلام ان علاقوں میں پھیلا جن علاقوں میں عربی نہیں بولی جاتی تھی، روم میں، ایران میں، ہندوستان میں، چائنا میں اور یورپ کے علاقوں میں عربی زبان نہیں تھی، وہ قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں۔ پیغمبر اعظم نے زندگیوں قرآن کے سانچے میں ڈھالا تھا، وہ جہاں بھی جاتے ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کے معاملات، ان کی ڈیلنگ، یہ سب کے سب ان کے اخلاق یہ قرآن کے سانچے میں ہوتے تھے۔ قرآن تو لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے، مگر ان مجسم قرآنوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ علاوہ صاحب، اسلام کی تبلیغ آپ بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، بہت ممالک میں جاتے ہیں، میں بھی بہت جاتا رہا ہوں وہاں، کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے؟ یورپ میں 2 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپ کا بسنے والا ہر آدمی روایتی طرز فکر کو پسند نہیں کرتا، جی، کہ یہ بات فلاں نے کہی ہے اس لیے تم تسلیم کر لو، یا فلاں روایت سے اس لیے مان لو۔ اسے اس کے کیوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ جب آپ کسی یورپ کے پڑھے لکھے آدمی مخاطب کریں گے تو وہ سوال کرے گا یہ کیوں ہے، نماز کیوں ہے، یہ روزہ کیوں ہے، توحید کیا ہے۔ جب تک اس کے کیوں کو تسکین نہیں ملے گی، اس کے بڑے سوالیہ نشان کو یا کوشچن مارک کو، اس وقت تک عقلی اعتبار سے وہ آپ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ہمارے داعیان دین کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی نظریہ پیش کریں، جو بھی اسلام کا نظام پیش کریں، اس کے لیے جوابات کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جو اپنے کیوں کے جذبے کی تسکین چاہتا ہے سوال کے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو محروم ہے دل کی دنیا سے، یعنی عالم یہ ہے کہ وہ سخت پریشان ہے اس وقت، اور وہ کوئی ایسا راستہ تلاش کر جہاں اسے سکون مل سکے، جہاں قرار مل سکے۔ وہ جھوٹے لوگ جن کے پاس سکون اور قرار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کچھ نشہ دے کر کے وہ تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یوگا مقبول ہو رہا ہے یا مندروں کا نظام مقبول ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کا انسان جو بڑی شدت کے ساتھ اپنی دنیا سے پریشان شدہ ہے، مادی قدروں سے عاجز آ چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہیں اسے گوشہ تسکین ملے، قرار ملے۔ صوفیاء کرام کا جو نظام تھا، اس نظام کو اگر ہم عقل جدید کی روشنی میں متعارف کرائیں تو یقینی طور پہ دل کو تسکین ملے گی، اور یقینی اور لازمی طور پہ لوگ اسلام کے زیادہ قریب آئیں گے۔ ہم نے یہ سسٹم بھی چھوڑ دیا ہے، اور ہمارے پاس ایسے ارباب فکر بھی نہیں ہیں جو یورپ کے لفظ کیوں کا مکمل طور پہ جواب فراہم کر سکیں۔ جی، ہمیں ان دونوں طبقوں کو مکمل تسکین دینی ہے، تب جا کے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔